السلام علیکم TNN ٹی وی کے نیوز بلیٹن میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ میں ہوں آپ کا میزبان وقار حسین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز پر۔ کورونا وائرس کی تیسری لہر نے مزید 24 جانیں لے لیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1277 نئے مریض رجسٹرڈ کر لیے گئے۔ وزیر اعظم کی تاریخی ٹیکس اہداف حاصل کرنے پر FBR کو مبارکباد۔ عمران خان کہتے ہیں کہ یہ کارکردگی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی پالیسی کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امریکہ کی جانب سے عطیہ کردہ موڈرنا ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ موڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچائی گئیں۔ وزارت قومی صحت موڈرنا ویکسین کے استعمال کی گائیڈ لائنز جاری کر چکی ہے۔ آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز، ڈاکٹروں کی ہدایت پر ہسپتال میں داخل۔ آصف علی زرداری کو دل، کمر درد اور شوگر کا مرض لاحق ہے۔ سندھ کا پانی اگر چوری ہوا تو حساب لیں گے۔ حلیم عادل شیخ کہتے ہیں کہ کسانوں کو کاشتکاری کے لیے برابری کی بنیاد پر پانی ملنا چاہیے۔ کہا کہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، سندھ کے حقوق کی بات کرتا ہوں۔ آپ غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہیں، منتظر ہوں نیب مجھے بلائے۔ سعید غنی نیب پر برس پڑے، کہتے ہیں کہ نیب اس ملک کے معزز لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ کینیڈین وزیر دفاع نے وزیر اعظم کے موقف کی مخالفت کر دی۔ کہتے ہیں کہ نیوی کے قائم مقام سربراہ کی تقرری برقرار رہنی چاہیے۔ ہرجیت سجن کا کہنا تھا کہ نیول چیف کھویا ہوا اعتماد دوبارہ حاصل کر لیں گے۔ کینیڈا بھر میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ میں معمولی کمی دیکھنے میں آئی۔ مریضوں کی مجموعی تعداد 14,15,284 تک جا پہنچی ہے، جبکہ ہلاکتیں 26,295 ہو گئیں۔ کینیڈین صوبے برٹش کولمبیا میں شدید گرمی کے باعث جنگلات میں آگ بھڑک اٹھی۔ سینکڑوں کے قریب رہائشی انخلا پر مجبور۔ دنیا بھر میں گرمی کے نئے ریکارڈ قائم۔ 23 ممالک میں پارہ 50 ڈگری سے تجاوز کر گیا۔ 1 جولائی ابھی کینیڈا میں جشن کا دن نہیں ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم کا کینیڈا ڈے کے موقع پر پیغام۔ کہتے ہیں کہ مقامی لوگوں کے ساتھ کی جانے والی ناانصافیوں پر غور کرنا چاہیے۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کا انخلا جاری۔ امریکہ نے بگرام ایئر بیس خالی کر دیا۔ طالبان کا خیر مقدم۔ افغان جنگ کے عروج کے دور میں بگرام ایئر بیس میں 1 لاکھ امریکی فوجی تعینات تھے۔ چین کے جوہری پروگرام میں توسیع پر امریکہ کی تشویش۔ امریکی اخبار کے مطابق بیلسٹک میزائل رکھنے کے لیے 119 بڑے گوداموں کی تعمیر پر کام جاری ہے، جس میں زیر زمین بنکرز اور ملٹری بیس بھی شامل ہیں۔ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی تباہ کاریاں جاری۔ اموات کی تعداد 39,72,000 سے تجاوز کر گئی۔ متاثرین کی تعداد 18,34,00,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ کرونا وائرس سے 24 افراد جاں بحق ہو گئے، جس کے بعد اموات کی تعداد 22,345 ہو گئی۔ پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد 9,59,685 ہو گئی۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1,277 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 3,40,454، سندھ میں 3,38,387، خیبر پختونخوا میں 1,38,179، بلوچستان میں 27,242، گلگت بلتستان میں 6,239، اسلام آباد میں 82,779، جبکہ آزاد کشمیر میں 20,405 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 1,46,37,171 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 46,941 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 9,05,430 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,863 مریضوں کی حالت
تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 24 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 22,345 ہو گئی۔ پنجاب میں 10,761، سندھ میں 5,478، خیبر پختونخوا میں 4,324، اسلام آباد میں 779، بلوچستان میں 309، گلگت بلتستان میں 111 اور آزاد کشمیر میں 583 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ایف بی آر کی جانب سے اکٹھے کیے گئے محصولات گزشتہ سال کے مقابلے میں 18% زیادہ ہیں اور ایف بی آر کی یہ کارکردگی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی پالیسیوں کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم عمران خان نے تاریخی ٹیکس اہداف حاصل کرنے پر ایف بی آر کو مبارکباد دی ہے۔ سماجی رابطے کی سائٹ ٹویٹر پر وزیر اعظم عمران خان نے تاریخی ٹیکس اہداف حاصل کرنے پر ایف بی آر کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ مالی سال 2020-21 کے دوران ایف بی آر نے 4,732 ارب روپے کا تاریخی ٹیکس ریونیو اکٹھا کیا، جو کہ 4,691 ارب روپے کے ہدف سے زیادہ ٹیکس ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ ایف بی آر کی جانب سے اکٹھے کیے گئے محصولات گزشتہ سال کے مقابلے میں 18% زائد ہیں اور ایف بی آر کی یہ کارکردگی معیشت کی بحالی کے لیے حکومتی پالیسی کی کامیابی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ امریکہ کی جانب سے عطیہ کردہ ماڈرنا ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ عطیہ امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں 8 کروڑ خوراکیں تقسیم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ امریکہ کی جانب سے عطیہ کردہ ماڈرنا ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچ گئی۔ عطیہ امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں 8 کروڑ خوراکیں تقسیم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ کی جانب سے عطیہ ماڈرنا ویکسین کی کھیپ پاکستان پہنچا دی گئی۔ ماڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں اسلام آباد ایئرپورٹ پہنچائی گئیں۔ عطیہ امریکہ کی جانب سے دنیا بھر میں 8 کروڑ خوراکیں تقسیم کرنے کی کوشش کا حصہ ہے اور اس کا مقصد عالمی سطح پر برابری کی بنیاد پر محفوظ اور مؤثر ویکسین تک عوامی رسائی ممکن ہو سکے۔ امریکی ناظم الامور کی جانب سے بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں متعین امریکی سفارتی مشن کو ویکسین تقسیم کرنے پر خوشی ہے۔ وزارت قومی صحت ماڈرنا ویکسین کے استعمال کی گائیڈ لائنز جاری کر چکی ہے۔ پاکستان میں ماڈرنا ویکسین اوورسیز پاکستانیوں کو ترجیحاً اور دائمی امراض کے شکار افراد کو لگائی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق ماڈرنا ویکسین سعودی عرب، خلیج، یورپ، امریکہ میں منظور شدہ ہے۔ کوویکس پاکستان کو کورونا ویکسین کی 2 کھیپ فراہم کر چکا ہے۔ 2 کھیپوں میں فائزر اور آسٹرازینیکا ویکسین فراہم کی گئی ہیں۔ سابق صدر آصف زرداری کو طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ والد کی علالت کے پیش نظر بلاول بھٹو اسلام آباد سے بختاور دبئی سے کراچی پہنچ گئی ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ سابق صدر آصف علی زرداری کو طبیعت ناساز ہونے پر اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ والد کی علالت کے پیش نظر بلاول بھٹو اسلام آباد سے اور بختاور دبئی سے کراچی پہنچ گئے۔ تفصیلات کے مطابق سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت ناساز ہو گئی، جس کے بعد ڈاکٹرز کی ہدایت پر انہیں اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ والد کی علالت کے پیش نظر بلاول بھٹو اسلام آباد سے اور بختاور دبئی سے کراچی پہنچ گئی ہیں۔ یاد رہے رواں سال جنوری میں بھی سابق صدر آصف علی زرداری کی طبیعت خراب ہونے پر انہیں نجی اسپتال میں داخل کرایا گیا تھا۔ آصف زرداری کو تیز بخار تھا، جبکہ ان کا شوگر لیول انتہائی کم ہو گیا تھا۔ خیال رہے سابق صدر آصف علی زرداری کو دل، کمر درد اور شوگر کا مرض لاحق ہے۔ واضح رہے 4 روز قبل آصف زرداری نے بجٹ اجلاس میں شرکت کی تھی، جہاں انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ مانگے تانگے پر چلنے والی حکومت کہیں ہے نہیں، اگر حکومت کہیں ہو تو وہ گرے گی۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے بعد ہر ممبر کا کام ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل اجاگر کرے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ اپوزیشن لیڈر سندھ اسمبلی حلیم عادل شیخ کا کہنا ہے کہ اسمبلی کا رکن منتخب ہونے کے بعد ہر ممبر کا کام ہے کہ اپنے علاقے کے مسائل اجاگر کرے۔ الزامات لگائے جا رہے ہیں وفاق نے سندھ کا پانی چوری کر لیا، پنجاب نے سندھ کا پانی چوری کر لیا۔ سندھ کا پانی اگر چوری ہوا تو ایک ایک بوند کا حساب لیں گے۔ حیدرآباد میں رہنما تحریک انصاف حلیم عادل شیخ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سندھ میں پینے کے صاف پانی کے مسائل کا سامنا ہے۔ کسانوں کو کاشتکاری کے لیے برابری کی بنیاد پر پانی ملنا چاہیے۔ حلیم عادل شیخ نے کہا کہ کسی سے ذاتی دشمنی نہیں، سندھ کے حقوق کی بات کرتا ہوں۔ پانی اگر ہمارے حصے سے کم آ رہا ہے تو ہم حساب لیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں پانی پر سیاست کی جا رہی ہے،
پانی پر مخصوص کارڈ کھیلا جا رہا ہے. ہم انشاءاللہ سندھ میں اس کے حق کا پانی دلائیں گے. اور میں کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے جو قرارداد علی پل صاحب نے پیش کی ہے اس کی حمایت کرتے ہیں. فوری طور پہ یہ ڈائریکٹ آؤٹلیٹس ختم کی جائیں. فوری طور پہ جو انلیگل جو انہوں نے ڈالے دیے ہوئے ہیں, جو بتا رہے تھے کہ ایک نیا چوری کا ایک نیا طریقہ بنا لیا ہے آؤٹ لیٹ سے ہٹ کے, جو شاہ صاحب نے بتایا. چونکہ میں گروور نہیں ہوں, آئی ایم ناٹ اے گروور, لیکن میرا پہلا جھگڑا جو سندھ گورنمنٹ سے سٹارٹ ہوا گروورز کے معاملے میں سٹارٹ ہوا. میرا تو ایک انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی کسی صوبے کے ساتھ ناانصافی کا سوچ بھی نہیں سکتی. پانی کی تقسیم کے معاملے پر کسی صوبے سے زیادتی نہیں ہو رہی. حلیم عادل شیخ کا مزید کہنا تھا کہ احساس پروگرام کے تحت 65 ارب روپے سندھ میں تقسیم کیے گئے. سندھ کے حقوق کا تحفظ ہر سطح پر کریں گے. صوبائی وزیر سعید غنی نے کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ پر زمین پر قبضوں کے الزامات درست ہیں. چیئرمین نیب کہہ دیں پی ٹی آئی رہنما کو گرفتار نہیں کریں گے. اس حوالے سے مزید جانتے ہیں. سعید غنی نے کہا ہے کہ حلیم عادل شیخ پر زمین پر قبضوں کے الزامات درست ہیں. چیئرمین نیب کہہ دیں پی ٹی آئی رہنما کو گرفتار نہیں کریں گے. حلیم عادل کی گرفتاری کے مطالبے پر مروڑ چیئرمین نیب کو اٹھ رہے ہیں. آپ غلط آدمی سے پنگا لے رہے ہیں, منتظر ہوں نیب مجھے بلائے. وزیر تعلیم سندھ سعید غنی نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں حلیم عادل کو گرفتار کریں. پوری نیب اچھل پڑی. توقع نہیں تھی حلیم عادل کی گرفتاری کے مطالبے پر نیب کو تکلیف ہوگی. حلیم عادل شیخ نے غلط طریقے سے لوگوں کو زمینیں بیچی. انہوں نے کہا کہ نیب اس ملک کے معزز لوگوں کے ساتھ زیادتی کر رہی ہے. نیب کی وجہ سے بے شمار لوگوں نے خودکشیاں کی. سعید غنی کا کہنا تھا کہ نیب نے ایک پریس ریلیز جاری کیا ہے. نیب کی پریس ریلیز سے تاثر ملا ہے کہ میں توہین نیب کا مرتکب ہوا ہوں. 31A سب سے پہلے چیئرمین نیب پر لگنا چاہیے. چیلنج کرتا ہوں مجھے نوٹس بھیجے, ان کے منہ پر ان کے کرتوت بتاؤں گا. چیئرمین نیب حکومتی ایما پر کام کرتے ہیں. چیئرمین نیب حکومت کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں. قانون کا غلط استعمال سب سے زیادہ چیئرمین نیب کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے رہنما نے کہا کہ نیب نے جو گاڑیاں تحویل میں لی وہ کن کے استعمال میں ہیں. نیب کے افسران قبضے میں لی گئی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں. حکومت کی طرح نیب نالائق اور نااہل ہے. مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی مگر اس بریک کے بعد.